اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ بہتان کے سلسلے میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ بہتان کسے کہتے ہیں، تہمت کسے کہتے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک ایسے مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے کوئی بھی انسان محفوظ نہیں ہے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ کہ چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، امیر ہو غریب ہو، فقیر ہو کافر ہو مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، چاہے اس وقت آج زندگی بسر کرنے والا ہو یا آئندہ اس دنیا کے اندر آنے والا ہو، وہ سب کے سب اس مصیبت کے اندر، اس مشکل کے اندر مبتلا ہیں۔ یعنی ایک بڑی تعداد میں انسان کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی صنف سے تعلق رکھتا ہو، اس مسئلے کے اندر ہمیں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ یہ کون سی بلا ہے، یہ کون سی مصیبت ہے کہ جس کے اندر ہر انسان یا اکثریت مبتلا ہے؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے تو بہت ساری چیزیں ممکن ہیں ہمیں سننے کو ملے کہ فلاں مصیبت، فلاں چیز، فلاں چیز، فلاں چیز۔ مثلا جہالت، نہیں جہالت ایسا نہیں ہے، ہمارے ملک کے اندر سارے کے سارے جاہل نہیں ہیں، بڑی تعداد اگرچہ جہلا کی ہے۔ اب پھر جہل کی تعریف کیا ہے وہ بھی ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ بہرحال جہالت بھی ایسا نہیں ہے، کسی بھی سرزمین پہ چلے جائیں جہاں بالکل تعلیم نہ ہو، بالآخر وہاں پہ بھی کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو جاہل نہیں ہیں، عالم ہیں۔ یہ کون سی مصیبت ہے کہ جس کے اندر اکثریت مبتلا دکھائی دیتے ہیں، مرد و عورت و امیر و غریب و مسلم و غیر مسلم، سب کے اندر یہ مصیبت، یہ برائی، یہ پریشانی میں مبتلا کرنے والی بیماری دکھائی دیتی ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ اس بیماری کا نام ہے جھوٹ۔ گزشتہ ہفتے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی بہتان کی، تو ہم نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ بہتان لگانے کا ایک سبب، ایک منشا جھوٹ ہے۔ یعنی بہتان بھی جو وجود میں آ رہا ہے اس کی ایک وجہ جھوٹ ہے۔ تو یہ جھوٹ ایک ایسی مصیبت ہے کہ شاید ہی کوئی جو ہے انسان اس سے بچ سکے۔ حتیٰ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا تو اس کو سامنے سے یہ سننا پڑتا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ شاید وہ جملہ ہی جھوٹ شمار کیا جاتا ہو۔ تو اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہم یہ جملہ کہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جھوٹ کی صحیح تعریف نہیں پتہ ہوتی۔
بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہ بات بول رہے ہیں یہ سچ ہے، اس وجہ سے شاید وہ جو کہنے والا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ جھوٹ کہتے کسے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کے اندر بہت سارے مقامات پر جھوٹ کا مرتکب ہوا ہو سکتا ہے، امکان رکھتا ہے۔ تو بہت کم ہی افراد ہیں کہ جو آپ کو معاشرے کے اندر ملتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اکثر لوگ اس مشکل کے اندر مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ جھوٹ کہتے کسے ہیں؟ اگرچہ بہت ہی واضح سی بات ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اس کی تعریف کروں اور آپ کو تعریف کی ضرورت ہو، لیکن بہرحال پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہیں، یعنی اتنی واضح ہوتی ہیں کہ ان کی حقیقت جو ہے وہ انسان کے اوپر پوشیدہ ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے۔ یہ جھوٹ بھی ایسا ہی ہے، بالکل واضح ہے، ہر انسان جانتا ہے جھوٹ کسے کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو جھوٹ کی تعریف کیا ہے، ایک مسئلہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دوسرا یہ کہ ایک جھوٹ ہے اور ایک ہے جھوٹا، یعنی جھوٹ وہ فعل ہے اور اس فعل کو انجام دینے والا جو ہے وہ ہے جھوٹا۔ تو دین نے، شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے ان دونوں کے چہروں کو واضح کیا ہے۔ جھوٹ کا چہرہ کیا ہے، جھوٹے کا چہرہ کیا ہے، یعنی خاص ایک اس سے عکاسی کی ہے۔ اور ایک مسئلہ جو ہمارے پاس جو اس میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولتا کیوں ہے انسان، جھوٹ بولنے کے اسباب، جھوٹ بولنے کی وجوہات۔ تو یہ مختصر سی آپ کی خدمت میں ان 3 مطالب کے اوپر کچھ روشنی ڈالوں گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہاں تک ہماری بات پہنچتی ہے، چلتی ہے۔ تو سب سے پہلے کہ جھوٹ ہے کیا، جھوٹ کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں، ایک ہے خلاف حقیقت ہونا آپ کے کلام کا، میرے کلام کا، اور ایک ہے خلاف اعتقاد ہونا۔ یعنی ایک دفعہ میں بات کرتا ہوں وہ بات حقیقت کے خلاف ہوتی ہے، اور ایک دفعہ میں بات کرتا ہوں وہ بات میرے اپنے عقیدے کے خلاف ہے، میرے عقیدے کے خلاف ہے، یعنی میرا عقیدہ کچھ اور ہے اور میں آپ کو کہہ کچھ اور رہا ہوں، واقعیت کچھ اور ہے، میں کچھ اور آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کیا ہے، کہا جھوٹ یعنی خلاف واقع خبر دینا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جھوٹ خبر دینے کا نام ہے، جھوٹ خبر دینے کا نام ہے۔ ہمارے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں جب ہم گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو کلام میں ہمارے 2 طرح کے کلام ہوتے ہیں۔ ایک کلام ہوتا ہے ہمارا خبر کے اوپر مشتمل، اور ایک کلام ہوتا ہے ہمارا انشاء پر مشتمل۔ انشاء یعنی کسی چیز کو ایجاد کرنا، خبر یعنی ایک چیز ہوئی ہے، ایک واقعہ ہوا ہے، آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں خبر۔ ابھی ہم آ رہے ہیں چلتے ہوئے، روڈ پہ ہم نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یہاں کہ ہم نے کہا کہ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے، خبر دی ہے۔ فلاں آدمی اس دنیا سے گزر گیا، یہ خبر ہے۔ فلاں آدمی بیمار ہے، فلاں جگہ پر جھگڑا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری خبر ہے۔ اس کی جمع ہوتی ہے اخبار۔ روزنامے کو ہمارے ہاں جو آتا ہے نیوز پیپر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اخبار۔ اس کے اندر خبریں ہوتی ہیں، اس میں کوئی انشاء نہیں ہوتا۔ انشاء کیا ہے؟ انشاء یعنی کسی چیز کو ایجاد کرنا، کسی چیز کا حکم دینا، یہ کیا ہے؟ انشاء ہے۔ کسی چیز سے روکنا، یہ کیا ہے؟ انشاء ہے۔ کسی چیز کا مانگنا، یہ کیا ہے؟ یہ انشاء ہے۔ کسی کو پکارنا، یہ انشاء ہے۔ لہٰذا انشاء کے اندر کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہو، آپ سچ کہہ رہے ہو۔ جھوٹ ہمیشہ خبر سے تعلق رکھتا ہے، جھوٹ کبھی بھی انشاء میں آپ نہیں کہتے۔
مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ پین دے دیں تو آپ یہ نہیں بولیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ یہاں پہ معنی نہیں رکھتا. میں کسی بچے سے کہوں کہ یہ کام کرو تو بچہ یہ پلٹ کے نہیں کہے گا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں کام کرنے کو کہہ رہا ہوں, میں کسی چیز کو طلب کر رہا ہوں, میں کسی کو پکار رہا ہوں, فلاں صاحب کو پکار رہا ہوں. یہ پکارنے کے عمل کو آپ جھوٹ نہیں کہتے. اس کو مثلا ندا کرنا عربی کے اندر کہتے ہیں, کسی کو پکارنا. تو پکارنا ہوا, کسی کو حکم دینا ہوا, کسی سے مدد مانگنی ہوئی. یہ جو چیزیں ہیں یہ کہلاتی ہیں انشاء. تمنا کرنا, کسی چیز کی آرزو کرنا. اگر کوئی آرزو کر رہا ہے, مثلا نوحے کے اندر یا قصیدوں کے اندر اس قسم کے جملات ہوتے ہیں, اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں تو میں یہ کر دیتا, میں یہ کر دیتا. یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے یا انشاء ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ یہ انشاء ہے, یہ آرزو کر رہا ہے. تو اب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ جھوٹا ہے. یہ جو کلام کہنے والا ہے, جو یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے, کیونکہ میں نے خود سنا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب اس قسم کی چیزیں سنتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں یہ جھوٹا آدمی ہے, کربلا میں ہوتا تو کیا کرتا. یہ خبر نہیں دے رہا. اس کے کلام کو ہم سچ یا جھوٹ کے ساتھ جو ہے نہیں جوڑ سکتے. یہ آرزو اپنی بتا رہا ہے, یہ اپنی تمنا بتا رہا ہے, یہ اپنی خواہش بیان کر رہا ہے. تو خواہش کو, تمنا کو, حکم کو, التجا کو, اس کو کبھی بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. نہ سچ کی نسبت دیتے ہیں نہ جھوٹ کی. یہ حکم ہے, یہ نہیں ہے, یہ امر ہے, یہ نہیں ہے, یہ دعا ہے. آپ دعا کرتے ہیں, دعا کو کوئی کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہو؟ نہیں. تو یہ جو جھوٹ کا تعلق ہے وہ ہے خبر سے. عرض, تمنی, ترجی, اپنا عربی کا لفظ کہہ رہا ہوں, خواہش کرنا کسی سے, کسی چیز کا تقاضا کرنا, کسی چیز کا حکم دینا, کسی چیز سے روکنا. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ انشاء کے مصداق ہیں. اور انشاء کے اوپر کبھی بھی جھوٹ کا یا سچ کا حکم نہیں آتا. سچ اور جھوٹ کہاں پہ آتا ہے؟ خبر میں آتا ہے. بس آپ جب بھی کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے, یہ سچا ہے, البتہ خبر کے علاوہ انسان کا عمل بھی ہو سکتا ہے, لیکن عام طور پہ جس چیز کو ہم جھوٹا یا سچا کہہ رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے, وہ کیا انسان کا قول ہوتا ہے. اس وجہ سے کثرت کے ساتھ جس چیز کو جھوٹ یا سچ کے ساتھ آپ متصف کرتے ہیں وہ انسان کا قول ہے, گفتار ہے. تو گفتار میں جب بھی ہوگا وہ ہوگی خبر, انشاء نہیں ہوگی. بس کلام ہمارے دو طرح کے ہیں, ایک ہے انشاء, ایک ہے خبر. تو پہلے تو انسان کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ صاحب یہ کیونکہ اس چیز کو ہم فیس کرتے ہیں نوحے کے اندر یا قصیدوں کے اندر. وہ شاعر جو ہے اپنی خواہش کو, اپنی تمنا کو بیان کر رہا ہے, نیچے سے ایک آدمی سننے والا کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ جھوٹ کی جگہ نہیں ہے. تو یہ لا علمی کی یا کم علمی کی وجہ سے انسان اس طرح سے کرتا ہے. تو جھوٹ سب سے پہلی چیز کہ چاہے وہ کلام میں ہو یا غیر کلام میں, بہرحال اگر انسان جو ہے وہ کلام میں ہماری کیونکہ زیادہ گفتگو ہوتی ہے, لہٰذا ہم نے کہا کہ آپ کا جو جھوٹ جس چیز کو شامل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ خبر ہے. لہٰذا اخبار میں بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ تو جھوٹا اخبار ہے, اس کے اندر ساری خبریں جھوٹی ہوتی ہیں, خبریں جھوٹی ہوتی ہیں. لیکن اگر وہاں کوئی نظم لکھی ہوئی ہو, کسی کے مرنے کا کسی کے سویم کا اشتہار آیا ہوا ہو, آپ اس کو نہیں کہیں گے یہ جھوٹا ہے. کوئی نظم ہے, اشتہار کو شاید کہہ دیں کہ غلط اشتہار ہو سکتا ہے, خبر دے رہا ہے ہو سکتا ہے, لیکن نظم لکھی ہوئی ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جھوٹ نہیں. کوئی حکم لکھا ہوا ہے نہیں. تو وہ کلام
خبر پر مشتمل ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات، جھوٹ وہ کلام ہوتا ہے جو خبر پر مشتمل ہوتا ہے. اب اس خبر کے اندر بھی دو باتیں ہیں. ایک دفعہ خبر ہماری خلاف حقیقت ہوتی ہے، ایک مرتبہ خلاف عقیدہ ہوتی ہے. اگر دقت کی جائے تو جھوٹ ہم اس خبر کو کہتے ہیں جو خلاف عقیدہ ہو. میرے عقیدے کے خلاف میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں جھوٹ. ممکن ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ میرا عقیدہ ہو، ایک چیز کے مطابق میرا ایک چیز کے متعلق میرا عقیدہ ہے کہ یہ ایسی ہے. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ میرے عقیدے کے برخلاف نکلتی ہے، تو علماء فرماتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے. مثلا میں عقیدہ رکھتا ہوں خربوزے کے اوپر کہ خربوزہ، یہ تربوز جو ہے بہت میٹھا ہے، یہ خربوزہ بہت میٹھا ہے، یہ میرا عقیدہ ہے. میں نے کہا یہ میٹھا ہے، شہد کی طرح سے ہے. یہ آپ نے لیا، کاٹا، کھایا تو وہ شہد کی طرح نہیں، وہ بالکل پانی کی طرح تھا، کوئی ذائقہ ہی نہیں تھا اس میں، مٹھاس ہی نہیں تھی. تو علماء فرماتے ہیں کہا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ خلاف عقیدہ نہیں ہے. میں عقیدہ رکھتا تھا اور عقیدہ میرا یہی تھا کہ یہ میٹھا ہے. آپ کے لیے نکل آیا وہ، اگر غیر میٹھا نکل آیا تو آپ نے کھایا میٹھا نہیں ہے، کیا یہ خلاف واقع ہوا ہے؟ کیونکہ میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، میٹھا ہے. یہ میٹھا نہیں نکلا، لیکن کیونکہ میرا عقیدہ بھی یہی تھا اس لیے اس کو جھوٹ نہیں بولتے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ خلاف عقیدہ ہے لیکن کیا ہے، جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ کہاں ہوگا؟ جھوٹ وہاں ہوگا کہ میرا عقیدہ بھی یہی تھا کہ یہ پھیکا ہے، میٹھا نہیں ہے، اور میں آپ سے بولوں کہ یہ میٹھا ہے اور پھر آپ کھائیں اور وہ میٹھا نہ نکلے. یعنی عقیدے کے برخلاف میں نے آپ کو بیان کیا. جہاں عقیدے کے خلاف ہوگا وہاں پر جھوٹ ہوگا. جہاں ممکن ہے، بس ایک فرق یہ آ گیا کہ ممکن ہے کہ میرے عقیدے کے خلاف کوئی چیز نکل آئے لیکن میں نے آپ سے اس کے خلاف نہیں کہا تھا. میرا عقیدہ بھی یہ تھا کہ میٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی چیز کو میں نے بیان کیا تھا، نکل آیا وہ پھیکا، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن خلاف عقیدہ نہیں ہے. اگر عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میٹھا نہیں ہے اور میں کہتا میٹھا ہے تو یہ جھوٹ ہوتا. بس عقیدے کے مطابق بات ہو تو جھوٹ نہیں ہوتی. اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. قرآن مجید کے اندر منافقین کے لیے پروردگار عالم نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ جھوٹے ہیں. مثلا منافق رسول خدا کے پاس آئے، رسول خدا سے آ کر انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ منافق. منافق آ کر رسول خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو یہ صحیح بات ہے نا، رسول خدا اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ جو کہہ رہا ہے اللہ کے نبی ہیں، یہ جو اپنی زبان سے جملہ ادا کر رہا ہے، کیا یہ خود اس کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے؟ یہ خود اس کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتا، یہ خود اس کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتا. خدا اس کے باطن کے اوپر سے پردہ ہٹا رہا ہے اور پروردگار فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ جھوٹے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اندر کچھ اور ہے، عقیدہ کچھ اور ہے، اظہار کچھ اور کر رہے ہیں. تو عام طور پہ بھی یہی ہوتا ہے، ہم اگر کسی واقعے کی بھی خبر دیتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے. ہم نے گاڑی جلتے ہوئے دیکھی، اس کی آ کر آپ کو خبر دی، ٹھیک، آ کر خبر دی، گاڑی جل رہی تھی، میرا عقیدہ بھی یہی تھا گاڑی جل رہی ہے. لیکن اگر فرض کریں وہ میں نے دھواں اڑتے ہوئے دیکھا اور میں یہ سمجھا، میرا عقیدہ یہ بنا گاڑی چل رہی تھی، اور آپ نے کو آ کے میں نے یہاں اطلاع دی کہ ایسے ہو رہا تھا، بعد میں پتہ چلا نہیں گاڑی نہیں جل رہی تھی، وہاں پہ کچرا جل رہا تھا.
دھواں اتنا تھا، میں یہ سمجھا میرا عقیدہ ہی تھا، میں جھوٹا نہیں ہوں، خلاف واقع ہوئی یہ بات لیکن جھوٹ نہیں ہے۔ بس جھوٹ کے اندر جو بعض علماء نے کہا کہ جھوٹ یعنی جو عقیدے کے مطابق بات نہ ہو اسے آپ کہتے ہیں جھوٹ۔ جھوٹ کا تو یہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری یعنی زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر آپ کو کثرت سے دکھائی دیتا ہے، ہر طرح کا آدمی اس کے اندر ملوث دکھائی دے رہا ہے۔ لہٰذا قرآن میں، احادیث کے اندر کثرت سے اس موضوع کے اوپر گفتگو ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ یونس، سورہ نحل اور مختلف سوروں کے اندر پروردگار عالم نے یہ کلمہ استعمال کیا ہے، کذب، کاذبون، یکذبون، کذاب، کاذبہ، یعنی اس کے مختلف صورتوں میں جھوٹ بولنے والا، جھوٹ، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، اس قسم کے کلمے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر استعمال کیے۔ اب اگر ہم اس کا چہرہ دیکھنا چاہیں تو ایک جھوٹ کا بھی چہرہ ہے اور ایک جھوٹے کا چہرہ ہے۔ تو جھوٹ کو اگر ہم دیکھیں تو جھوٹ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کو جتنے بھی پروردگار عالم کی طرف سے نمائندے آئے، نبی آئے، ان سب نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جھوٹ کے اوپر جو ایک عنوان آیا ہے وہ کیا ہے؟ حرمت، حرام۔ جتنے بھی ادیان ہیں ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشترک رہی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے جھوٹ۔ حضرت آدم کے زمانے میں بھی یہ جھوٹ بولنا جو ہے ناپسند تھا، رسول خدا کے زمانے میں بھی ناپسند ہے، آج کے زمانے میں بھی یہ ناپسند ہے۔ بلکہ اس سے اگر ہم اور آگے بڑھیں، ہم دین سے باہر نکل آئیں، شریعت سے باہر نکل آئیں، انسان کی فطرت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو انسان کو فطرتاً یہ چیز اچھی نہیں لگتی، یعنی اس کا تعلق کسی مذہب سے، دین سے، شریعت سے نہیں ہے، اس سے باہر نکل جائیں۔ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، اس کو اچھا نہیں لگتا۔ حتیٰ وہ بچہ جو اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتا اس کو بھی جھوٹ اچھا نہیں لگتا۔ اگر ابا اماں یہ کہیں کہ پیسے نہیں ہیں اور جیب میں سے پیسوں کی آواز آ جائے تو وہ بھی ناراض ہوتا ہے، اس کو بھی یہ پسند نہیں آتا آپ نے کیوں بولا۔ آپ ایک دفعہ کہیں نہیں دینا، وہ اتنا ناراض نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں ہے اور پھر اس کے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ ہے جیب میں اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اس کو برا لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فطری ایک انسان کی فطرت کے اندر ہے، انسان فطرتاً اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ حتیٰ بچہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس فطرت کے مطابق چل رہا ہوتا ہے کہ یہ مشہور جملہ ہو گیا ہے ہمارے درمیان کہ بچے کو جو ہے ابا کہتے ہیں کہ جاؤ دروازے پہ بول دو ابو نہیں ہے گھر میں، تو بچہ بھی یہی جا کر بولتا ہے کہ بابا نے کہا ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے، بچہ وہی بولتا ہے، وہ طبق قاعدہ، طبق فطرت وہ یہی بول رہا ہوتا ہے۔ امی نے کہا تھا کہ ایسا ہو گیا، ابو نے کہا تھا ایسا ہو گیا، یعنی ان کا نام لے کر وہ جھوٹ اس جملے کی تکرار کرتا ہے، واقعیت کو بیان کرتا ہے، جو ہے اسی کو بیان کرتا ہے۔ یعنی وہ بچہ جس کو تمیز نہیں ہے، جس کو اس کے نقصانات کا علم نہیں ہے، وہ بچہ بھی جب عملی پریکٹیکل لائف کے اندر آتا ہے تو وہ اس کو بالکل وہ ویسے ہی بیان کرتا ہے، سچ کے انداز میں بیان کر رہا ہے۔ ابو نے کہا ہے کہ وہ نہیں ہے، سچ کہہ رہا ہے وہ۔ اماں نے کہا ہے کہ یہ ہے، بھائی نے کہا ہے یوں ہے، تو وہ بچہ فطرت کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، حقیقت کو بیان کرتا ہے، یعنی اسے جھوٹ کا مفہوم نہیں پتہ، تب جھوٹ کا معنی نہیں جانتا وہ کہ جھوٹ کیسے کسے کہتے ہیں۔ ابا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوں، وہ اس کو ایز اٹ از بیان کرتا ہے۔ بس اس چھوٹے بچے کو بھی جو ہے یہ جھوٹ پسند نہیں ہے، یعنی اس کا جھوٹ کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس کو بچہ بھی سمجھتا ہے۔ ایک ایسا عیب ہے کہ اس کو بچہ بھی جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، بچہ بھی اسے عیب سمجھتا ہے۔
بچہ بھی اسے پسند تو نہیں کر رہا، ایک خامی، ایک نقص، ایک عیب کی صورت میں لے رہا ہے. اتنا برا ہے کہ جھوٹا جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگ اسے سچا سمجھیں. اتنا برا ہے کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا اسے سچا سمجھے. کیونکہ وہ اپنے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہوا پسند نہیں کرتا. یعنی اتنا برا چہرہ ہے اس کا. بہت ہی سادہ سا گناہ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہر گناہ، جب بھی انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اسے اس گناہ کو کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کسی نہ کسی چیز کا سہارا لیتا ہے، تب وہ دوسرا گناہ انجام دیتا ہے. لیکن جھوٹ کہنے کے لیے انسان کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی. مثلا فرض کریں انسان کو جو ہے وہ عیاشی کرنی ہے تو اسے پیسے کی ضرورت پڑے گی. اگر انسان کو مثال کے طور پہ یعنی کوئی بھی گناہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے دن کی ضرورت ہے، رات کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، منصب کی ضرورت ہے. لیکن جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. نہ رات ہے، نہ دن ہے، نہ مکان ہے، نہ زمان ہے، کچھ نہیں. انسان بغیر کسی کے سہارا لیے ہوئے، بغیر کسی چیز کی مدد لیے ہوئے انسان جو ہے بہت ہی آسانی سے یہ کام انجام دیتا ہے. شاید اسی وجہ سے اس گناہ کو کہا گیا ہے کہ یہ تمام کے تمام گناہوں کی چابی ہے. چابی کیا مطلب چابی ہے؟ چابی یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں، یعنی جو عربی کے اندر جو استعمال ہوا ہے اسی کا ترجمہ کرتے ہیں. الخبائث. یعنی ماں. ماں یعنی کیا؟ ماں وہ کہ جس سے آگے نسل بڑھتی ہے، جس سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے. ماں جو اصل ہوتی ہے. ماں یعنی اصل. آج کل کے زمانے میں بہرحال کم ہو گیا، لیکن بعض حضرات جو ہیں وہ ان کے ذہنوں میں ہوگا یہ کہ یہ مدر کاپی ہے. یہ لفظ ہم استعمال کرتے تھے کیسٹس کے بارے میں. یہ کون سی ہے؟ ماسٹر کاپی ہے، مدر کاپی ہے. یعنی یہ اصلی کاپی ہے. اب اس سے آپ 50 کاپیاں اس سے کاپی کر لیں، 50 کیسٹس اس سے بنا لیں، 100 کیسٹ بنا لیں. وہ کیا تھی؟ وہ پہلی والی کیسٹ کیا ہے؟ وہ مدر ہے، ماسٹر ہے، مدر ہے، ماں ہے. اس کو جھوٹ کو بھی جو ہے وہ کیا کہا گیا؟ کہا کہ یہ الخبائث ہے، تمام گناہوں کی ماں ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے. یعنی دوسرے گناہ اس جھوٹ کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں. کتنا آسان گناہ ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اور نہ صرف ضرورت نہیں پڑتی بلکہ دوسرے گناہوں کے وجود میں آنے کا سبب بنتا ہے. لہذا روایت کے اندر ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ سارے گناہوں کا اگر ایک جگہ جمع کرو تو اس کی چابی کیا ہے؟ جھوٹ. یہ روایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے فکر کو منحرف کر دیتا ہے. جھوٹ انسان کی جو فکر ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ پھیر دیتا ہے، منحرف کر دیتا ہے. فکر کے انحراف کی وجہ سے پھر گناہ وجود میں آتے ہیں. جب انسان کی فکر پھر جائے صحیح راستے سے، صحیح ڈائریکشن سے، جب انسان کی فکر مڑ جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہوگا کہ اس سے غلط کام جو ہیں وہ سرزد ہوں گے، گناہ سرزد ہوں گے. مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے آپ کے پاس، آپ سے آ کر کہتا ہے یہ فلاں سے بچیے گا، وہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے.
جھوٹ بول دیا اس نے. اس جھوٹ کا اثر کیا ہوگا آپ کے اوپر, میرے اوپر؟ جوان ہے, آپ کے لیے, آپ کے سامنے صرف اس کے لیے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ان سے بچیں, بہت خطرناک ہیں, کچھ نہیں بتایا. اب کیا ہے, اب وہ اگر آپ سے آ کر کہے کہ جی وہ کوئی اور آ کر کہے کہ فلاں صاحب کے لیے رشتہ لے کر آیا ہوں, اب آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کہا نہیں. کیوں؟ آپ کی فکر کو موڑ دیا. جھوٹ نے کیا کیا؟ فکر کو منحرف کر دیا. آپ کہیں گے نہیں, اچھا بھائی فلاں وہ شخص آپ کے پاس آئے, میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں, آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میں آپ کو لفٹ دے دوں, آپ کی لفٹ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ آپ کے ساتھ اب کچھ بھی کرنے کی کوشش کر لے, قرضہ دینا ہو یا قرضہ لینا ہو, آپ نہ اس سے قرضہ لینے کے لیے تیار ہیں نہ دینے کے لیے. کیوں؟ آپ کی فکر کو پھیر دیا. آپ قرضہ نہیں لے رہا, کیوں بھائی؟ پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. قرضہ نہیں دے رہا, کیوں؟ اب بہت تاکید ہے اسلام کے اندر, ہوتی رہے, دوں گا واپس نہیں ملے گا, بہت خطرناک آدمی ہے. یعنی آپ کی فکر کو اس جھوٹ نے کیا کیا؟ پھیر دیا, منحرف کر دیا. انصاف کی ضمانت دے دیں, کہا ہم نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ بہت خطرناک آدمی ہے. خطرناک کیا تھا کچھ نہیں پتا, صرف آپ نے ایک جھوٹا جملہ سنا, اس کا اثر کیا ہو گیا؟ اثر یہ ہوا کہ اب آپ اس شخص کے کسی بھی طریقے سے, کسی بھی انداز میں آپ اس کی مدد و معاونت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی اچھائی کرنا بھی چاہے گا تو آپ اس کو منع کر دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ جو ہے انسان کی فکر کو منحرف کر دیتا ہے, انسان کو اس راستے سے جس پہ وہ چل رہا تھا پھیر دیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کسی بھی اعتبار سے اس انسان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, صرف ایک جھوٹے جملے سے. حقیقت ممکن ہے اس کے خلاف ہو, لیکن آپ پھر گئے, آپ اس کی کسی طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے پاس کوئی مدد لینے کے لیے آئے, ضرورت مند ہو, یعنی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر کوئی اس کے لیے کہہ دے بھائی میں نے تو دیکھا تھا یہ تو نشہ کرتا ہے, آج تک آپ مدد کر رہے تھے, لیکن اب جب آئے گا تو اب آپ نہیں کریں گے, صرف آپ نے یہ جملہ سنا ہے, اب آپ نہیں کریں گے. اب بھائی نہیں ہے, چلے جائیں. کیا ہوا؟ اگر یہ جملہ جھوٹا ہے تو آپ کی فکر تو گئی. تو یہ انسان کی فکر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. مشکل ہے بہت. گناہ گار تو خیر اگر انسان کسی کی مدد کر سکتا ہے اور کوئی معقول اس کے پاس کوئی منع کرنے کی ریزن نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مدد کرے. تو بنیادی گناہوں میں سے جو ایک گناہ ہے وہ ہے جھوٹ. لہذا کہا سب کی چابی ہے. چابی ہے کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ایک سبب کیا ہے؟ فکر کے انحراف کا سبب بنتا ہے. ایک دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جھوٹ جو ہے انسان کی گناہوں کی توجیہ کا سبب بنتا ہے. ہر چیز کی توجیہ کرنا شروع کر دیتا ہے. جھوٹ کیا کرتا ہے؟ چور نے چوری کی, آپ نے کہا چوری کیوں کی ہے؟ کہا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا, مر جاتا. فلاں کو کیوں مارا؟ کہا اگر نہیں مارتا تو وہ مجھے مار دیتا. فلاں گھر کیوں نہیں خالی کر رہا ہے؟ کہا وہ تو میرے دادا کا گھر تھا اس لیے نہیں خالی کر رہا. جھوٹ توجیہ پہ توجیہ. یعنی اس کو کیوں مارا؟ کہا اگر میں نہیں مارتا تو وہ مجھے مار رہا تھا, گن لے کے کھڑا ہوا تھا میرے سر کے اوپر, اگر میں نہیں مارتا تو وہ مجھے مار دیتا. اسلام تو کہتا ہے دفاع کرو, میں نے تو دفاع کیا ہے, جبکہ سامنے والے کے پاس کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, اس نے مار دیا. اور ساری کہانی توجیہ. لیٹ کیوں آئے؟ گاڑی خراب ہو گئی تھی, آنکھ نہیں کھلی تھی, لائٹ نہیں آ رہی تھی. جھوٹ. کہ لیٹ کیوں آئے؟ کہا کل کیوں نہیں آئے تھے؟ کہا کہ وہ دادا کا انتقال ہو گیا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ جو ہے انسان
یہ توجیہ کا سبب بنتا ہے، توجیہ کرتا ہے ہر چیز کی۔ حضرت آدم جو ہے وہ سکون سے زندگی گزار رہے تھے، حضرت آدم کی فکر کو کہاں لے کے گیا ابلیس؟ گندم کی طرف۔ گندم کھا لو ہمیشہ کے لیے ہو جاؤ گے، نتیجہ کیا ہوا؟ زمین پہ آ گئے، اور پھر ہم لوگ بھی اب یہاں پہ زمین پر آ رہے ہیں، ورنہ شاید وہیں ہوتے یا ہوتے ہی نہیں، بہرحال کہاں ہوتے۔ حضرت آدم وہیں ہوتے تو پھر ہم نہیں آتے یہاں پہ۔ تو حضرت آدم کو تو آنا ہی تھا زمین پر، لیکن بہانہ یہ بنا ابلیس کا عمل۔ لہذا معصوم فرماتے ہیں کہ ان الکذب یہدی الی الفجور، یہ جو جھوٹ ہے یہ انسان کو کہاں؟ فجور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایک جھوٹ بولتا ہے انسان، اور پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کے پیچھے 10 جھوٹ اس کو بولنے پڑتے ہیں۔ ہر قدم پر ایک نئی بات، توجیہ 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 توجیہ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، یعنی توجیہ پہ توجیہ کر رہا ہے۔ نہیں ایسا تھوڑی تھا، میرا مطلب یہ تھا، اور پھر وہاں پہ اگر گرفتار ہو گیا، پریشان ہو گیا، نہیں میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ، یہ پتہ چل گیا تو یہ پتہ چل گیا تو یہ آگے، بس۔ لہذا اس کو ام الخبائث کہا گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت الخبائث کلھا فی بیت، سارے کے سارے خبائث کو، سارے کے سارے گناہوں کو ایک گھر کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ وجعل مفتاحها، اور قرار دیا ہے اس کی چابی کو الکذب، جھوٹ، جھوٹ اس کی چابی ہے۔ بس اگر جھوٹ لگ گیا تو ساری کی ساری چیزیں اس کے پیچھے لائن سے لگی ہوئی ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول ہے جعلت الخبائث کلھا فی بیت وجعل مفتاحها الکذب، جھوٹ چابی ہے۔ اس ہال کے اندر ساری کے ساری برائیاں جمع ہیں، ان برائیوں تک پہنچنے کا جو چیز ذریعہ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ، یعنی بند ہے، کھلے گی کس سے؟ جھوٹ سے۔ جھوٹ کی چابی لگے گی، کیا چیز؟ جھوٹ اگر ختم ہو جائے، تقریباً ایسی ہی ہے ام الخبائث۔ اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ۔ جھوٹ کی ایک اور جو مصیبت جو انسان کو سامنا کرنی پڑتی ہے، ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، اور دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، اور ان خاص طور پہ مادی اعتبار سے پریشان ہیں، اور کاروبار مثال کے طور پر نہیں چل رہا، اس کے اوپر جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو رزق کو ختم کرنے والی چیزیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے۔ اعتیاد الکذب یورث الفقر، فقر کو لے کے آتا ہے۔ اس کا نفس پہ کیا اثر؟ کیا چیز؟ نفس پہ کیا اثر؟ اس کا نفس پہ کیا اثر؟ نفس کے اوپر کیا اثر ہے اس کا؟ نفس کے اوپر اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو آپ کے رجسٹریشن خیانت پر جائے، تھوڑا لاؤڈ بول۔ رجسٹریشن خیانت پر جائے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، یہ قصور میرا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ خیالات بڑھ جاتے ہیں، خیالات بڑھ جاتے ہیں مطلب نفس کے اوپر کیا اثر آتا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہماری جو گفتگو تھی کس سے تھی؟ نفس سے تھی، روح سے تھی۔ روح کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ روح سیاہ ہو جاتی ہے۔ جب انسان کا جو دل ہے وہ جب یہ خباثتیں آتی ہیں تو وہ اس سے نور جو ہے وہ چھن جاتا ہے، وہ اچھائی کو جذب کرنے کے بجائے جذب کرنے کی طاقت اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے،
اب جب یہ صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے صفت رذیلہ، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جھوٹ کے بعد جو ہے تہمت بھی لگاتا ہے، بہتان بھی لگاتا ہے، اور اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ پھر اس کو خود نہیں پتہ چلتا کہ وہ کہاں پہنچ گیا۔ بات پر کوئی برا انسان ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں یہ بڑی برائی ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ ہاں جھوٹ واقعاً، البتہ جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر یہ جھوٹ نہیں بولتا تو بہت ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے، کیونکہ جھوٹ بنیاد بنتی ہے ساری گناہوں کی۔ اتنا برا چہرہ ہے کہ روایت کہتی ہے 70,000 فرشتے جھوٹے پر لعنت کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے۔ اگر کسی اجتماع کے اندر 50 آدمی 100 آدمی کسی انسان کے اوپر لعنت کریں تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ملائکہ اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ سود سے بدتر ہے، یعنی ہم اگر روایات دیکھیں تو روایتوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو معاملات ہیں، لین دین کے جو معاملات ہیں، اس کے اندر ایک چیز جس کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے وہ ربا ہے، سود، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں سود۔ ویسے تو سود فارسی زبان میں جو ہے اس کو کہتے ہیں پروفٹ، لیکن ہمارے ہاں سود کا ایک خاص معنی ہے۔ ہمارا معنی کیا ہے؟ ربا والا معنی، جس کو شریعت میں حرام کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں جھوٹ کیا ہے؟ کہا ارب الربا الکذب، یعنی جھوٹ کی ربا ہر ربا سے زیادہ ہے۔ وہ ربا اتنی بری چیز ہے، کہتے ہیں جھوٹ جو ہے اس سے بھی زیادہ برا عمل ہے یا بری ربا ہے، کیونکہ سود کھانے والا بالآخر کچھ خرچ تو کرتا ہے نا۔ سود جو کھاتا ہے وہ 1000 روپے دیے اس نے تو کہتا ہے 1100 لوں گا واپس، اپنی جیب سے کچھ خرچ کرتا ہے، اپنا سرمایہ لگاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ 100 روپے اضافی ملتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے یہ کام نہیں کر سکتے تم، لیکن یہ جھوٹا ہے، یہ تو کچھ لگاتا ہی نہیں ہے، بغیر لگائے جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ سود حاصل کر رہا ہوتا ہے بغیر کچھ خرچ کیے، جھوٹ کے ذریعے سے۔ تو شدید خطرناک اور بہت ہی بدترین چہرہ ہے اس جھوٹ کا۔ رسول خدا سے پوچھا گیا، رسول خدا فرماتے ہیں، کہا تمہیں بتاؤں بدترین گناہ کبیرہ کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے کیا ہے؟ فرمایا شرک، والدین کا آگ کرنا، 2، اور تیسرا کیا ہے؟ فرمایا جھوٹ۔ یعنی اب اندازہ لگائیے کہ جھوٹ کو رسول خدا نے کس جگہ پہ لا کے رکھا ہے، شرک کے مقابلے میں۔ ہم وہاں پہ والدین کی عظمت کو جب اکثر آپ سنتے ہیں بیان کرتے ہیں تو یہ جملہ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پروردگار نے اپنی عبادت کے ساتھ ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ ہاں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ وہاں پر اس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں کہ والدین کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ پروردگار نے اس کو کہاں رکھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، کہا کہ بدترین گناہ کبیرہ کیا ہے؟ شرک۔ یقیناً اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہاں پر ہی پروردگار نے منع کیا شرک نہیں کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ شرک بدترین گناہ، اس کے ساتھ دوسری چیز جو وہاں پہ بھی بیان کی تھی، وہاں کہا تھا والدین کے ساتھ نیکی۔ اگر کوئی شخص نیکی نہیں کرتا والدین کے ساتھ تو نتیجہ اس کا آنکھ ہونا ہی ہے۔ والدین کے ساتھ اگر انسان اپنا رابطہ ختم کر دے، ان کے ساتھ نیکی کرنے کا سلسلہ ختم کر دے، تو اس کا نتیجہ یہی ہے، آنکھ۔ اس کا نتیجہ آنکھ ہونے کی صورت میں، یعنی آنکھ ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین بولے میں نے تمہیں آنکھ کر دیا۔ جو ہوتا ہے نا اخبار کے اندر آتا ہے وہ جھوٹی ہوتا ہے۔ وہ جو اخبار کے اندر آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا، تو وہ عام طور پہ جھوٹی ہوتا ہے۔ وہ کوئی اجتماعی، کوئی سیاسی، کوئی قانونی مسائل ہوتے ہیں، ان کی بنا پر وہ اشتہار دے دیتے ہیں کہ جی میرے پاس کوئی نہیں آئے، اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے بیک ڈور سے جو ہے وہ ساری ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔
وہ آنکھ شریعت کے اندر اس آنکھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. والدین کے ساتھ قطع ارتباط کرنا یہ آنکھ ہونے کا سبب بنتا ہے. اس لیے والدین کے ساتھ جو آنکھ کے والدین ہیں یہ صرف والدین کی زندگی تک محدود نہیں ہے. اگر والدین اس دنیا میں نہ ہوں تب بھی انسان آنکھ ہو جاتا ہے. اگر انسان اپنا رابطہ والدین کے ساتھ ختم کر دے تو وہ خود بخود آنکھ ہو جاتا ہے. سر جیسے کوئی بیمار ہو والدہ اور مطلب اولاد جو ہے بڑی بہت عرصے سے نہ ملاقات کرے ناراض ہو تو یہ بھی آنکھ کے ذمہ میں آئے گا. آنکھ ہو جاتا دکھ ہے وہ ماں کا. جی بالکل آنکھ ہو جاتا ہے. یعنی آنکھ خود والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، نیکی نہ کرنا، یہ خود آنکھ ہونے کا سبب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے روایت میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رجوع بھی کر سکتے ہیں دوبارہ. تو پھر وہ ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے اس کی معافی اسی وہ بالآخر اس زمانے کے اندر وہ جو ہے خدا کی رحمت سے محروم ہے. اس لیے روایت میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں والدین کی زندگی میں آنکھ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد جو ہے وہ آنکھ ہونے سے باہر نکل جاتے ہیں. کچھ لوگ زندگی میں آنکھ نہیں ہوتے، ان کے مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد اپنا رابطہ صحیح کر لیتے ہیں ان کے ساتھ، نیکی کے کام. ہاں اپنا رابطہ جوڑ لیتے ہیں، ان کے لیے نیکی احسان کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو وہ آنکھ ہونے کے اس سے باہر نکل جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں تو بڑی خدمت کر رہے تھے لیکن جیسے ان کا انتقال ہوا بھول گئے، تو یہ بھولنا آنکھ ہونے کا سبب بن جاتا ہے. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ شرک، آنکھ کے والدین، اور اس کے ساتھ جو تیسری چیز رسول خدا نے کہا جھوٹ، اب بدترین گناہ نے کبیرہ میں سے. رسول خدا سے ایک روایت ہے، فرمایا کہ رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہاں نہیں ہو سکتا. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ ہے جھوٹ کا چہرہ. یعنی جھوٹ، البتہ روایتیں بہت ہیں اور ایسی روایتیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ جھوٹ ہے. جھوٹا کیا ہے؟ کہ جھوٹے کے لیے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جھوٹے کے اگر آپ دیکھیں تو جھوٹے کے لیے آپ کے سامنے ایک روایت ملتی ہے ہمیں کہ کسی بھی انسان کو اگر دیکھنا ہے تو اس کی عبادت کو مت دیکھو، اس کی عبادت سے متاثر نہ ہو، اس کی نماز شب، اس کے روزے، اس کی دعائے کمیل، اس کی دعائے جوشن کبیر کا ان کو دیکھ کر متاثر مت ہو، ان سے دھوکہ مت کھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے اوقات میں آپ کو ایسا دکھائی دے گا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو نماز اور روزہ اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کہا کہ یہ عبادت نہ کرنے سے وحشت زدہ ہوتے ہیں. یعنی اگر نماز نہ پڑھیں تو وحشت کا شکار ہو جاتے ہیں. وعلیکم السلام. یعنی اگر اس کو ترک کر دیں، نماز کو، روزے کو، عبادت کو، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ وحشت میں آ جاتے ہیں، وحشت زدہ ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. کہ اس خوف سے اپنے آپ کو نکالنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے. کہا اگر کسی کو دیکھنا ہے تو کہاں دیکھنا ہے؟ کہا صدق الحدیث اداء الامانہ. اگر کسی انسان کو آزمانا ہے، اگر کسی انسان کو دیکھنا ہے تو اس کی صداقت کو دیکھو، اس کی امانت داری کو دیکھو. یہ ہے انسان کی انسانیت کا معیار، انسان کو پرکھنے کا معیار. ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم کس چیز سے پرکھ رہے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں نماز پابند ہے، نماز کا نماز شب پڑھتا ہے، پورے سال جو ہے وہ روزے رکھتا ہے، ہاں ہر مہینے زیارت پہ جاتا ہے. ہم اس چیز سے اس کو پرکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اہل بیت نے آپ کو کیا معیار دیا؟
اہل بیت نے نہیں کہا اس کی عبادت کیسی ہے، اس کا وہ کیا ہے، اس کا وہ کیا ہے. اگر انسان کو پرکھنا ہے، یعنی کیونکہ آپ اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ معاملات انجام دینا چاہ رہے ہیں. ہاں مثال کے طور پہ آپ نے رشتے بڑھانے ہیں، بچوں کے رشتے کرنے ہیں، تو کیا دیکھنا ہے؟ یقیناً نماز ضروری ہے، یقیناً روزے ضروری ہیں، سب چیزیں، لیکن نماز روزے کو دیکھ کر آپ اس کی شخصیت کا اندازہ نہ لگائیں. ان سے آپ کو دھوکہ ہوگا. کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں کیونکہ خود جو ہے نماز جو پڑھ رہا ہے، روزہ جو رکھ رہا ہے، وہ اس وجہ سے رکھ رہا ہے کہ یہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اگر یہ کام انجام نہ دے، وحشت زدہ ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر کسی انسان کو آزمانا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کے اندر انسانیت دیکھنی ہے، اگر اس کو پرکھنا ہے کہ کس لیول کا آدمی ہے، تو یہ دیکھو صداقت ہے یا نہیں ہے، امانت داری ہے یا نہیں ہے. لہٰذا میں نے پہلے بھی عرض کیا یہاں پہ انبیاء کی خصوصیات میں سے، یعنی جو بھی مقام نبوت پر فائز ہوتا ہے، اس کی خصوصیات میں سے خصوصیت صداقت اور امانت داری ہے. رسول خدا کو بھی دشمن جو ہے وہ کیا کہتا تھا؟ صادق اور امین، دشمن کہہ رہا تھا. یہ انبیاء کی صفات میں سے 2 صفات ہیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ کہا کہ اگر لوگوں کو دیکھنا ہے، معیار کیا ہے تمہارے پاس؟ معیار یہ دیکھو وہ سچا ہے یا نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ وہ امانت دار ہے یا نہیں ہے. اور انسان کتنا ہی جھوٹ بول لے، پروردگار عالم جو ہے اس کا چہرہ جو ہے کسی بھی ایسی جگہ لا کر اس کو رسوا کرتا ہے کہ یہ بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہوا کیا ہے. ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، ایک عالم دین ہے آیت محسن کراتی، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے ایک سفر پہ جا رہا تھا اور راستے میں ایک جگہ پر گاڑی رکی، وہاں کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ قبلہ نماز پڑھا دیں. کہا کہ میں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، بیچارے اتنے سارے لوگ ہیں، نماز جماعت کی کہہ رہے ہیں، نماز جماعت پڑھا دیتا ہوں. یعنی چیک پوسٹ تھی وہاں پہ. تو میں اتر گیا، کبھی زندگی میں وہاں نہیں اترا تھا، تہران سے گھما رہا تھا یا جا رہا تھا راستے میں، کہ کبھی زندگی میں نہیں اترا تھا. ایک دن وہاں اتر گیا، کہا کہ نماز پڑھانے کے لیے وہاں چلا گیا. کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ایک بس رکی اور اس میں بس کے اندر جو ہے وہ ایک لڑکا اور لڑکی تھے. ان کو جو ہے لوگوں نے پولیس کے حوالے کیا کہ بھائی یہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں اور پتہ نہیں، پوچھو یہ کیا چکر ہے. تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں میں تو بہت اچھی فیملی سے ہوں اور یوں ہوں فلاں فلاں. تمہیں نہیں پتہ میں جو ہوں نا محسن کراتی کی کزن ہوں، خالہ کی بیٹی ہوں. تو وہاں جو پولیس والا تھا وہ اس نے دیکھا تھا ابھی مولانا صاحب اندر گئے نماز پڑھانے، مولانا صاحب باہر نکل کے آئے. تو یعنی انسان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا محسن کراتی یہاں پہ کیا کرے گا. اس نے منہ سے جھوٹ بولا، پروردگار عالم نے اس کے کس طرح سے رسوا کر دیا، 1 منٹ نہیں لگا. تو انسان پھر کیا ہوتا ہے، ایک نیا جھوٹ لے کے آتا ہے، وہ یہ والا محسن نہیں، وہ والے محسن، پھر وہ کچھ اور. تو خدا جو ہے نا جھوٹے انسان کو رسوا کر دیتا ہے. لہٰذا انسان کو اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ جھوٹ بولتا کیوں ہے انسان؟ جھوٹ بولتا کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں جھوٹ بولنے کے. اس میں ایک اہم ترین سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کے ایمان کی کمزوری. جھوٹ بولنے کی جو ریزنز ہیں بہت ساری بیان کی ہیں، لیکن ایک اہم ترین جو سبب ہے جھوٹ بولنے کا وہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری. ایمان، ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم جھوٹ بولتے ہیں. قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، ٹھیک ہے، علم یا علم، کیا تم نہیں جانتے؟ کیا نہیں جانتے؟
بأن اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے. صحیح. ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہا اللہ کیا ہے؟ تمہاری شرح کے حیات سے قریب ہے. اللہ کیا ہے؟ تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ گزر رہا ہے وہ جانتا ہے. ہم سب کچھ، ہم یہ آیات پڑھتے ہیں نا، کسی کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی یہ شک نہیں آتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. قرآن میں پڑھا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ شہرہ کے حیات سے قریب ہے، اللہ تمہارے دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے. سب کو یقین ہے. ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ کا ہی کلام ہے، اللہ نے ہی کہا ہے، اور اس کے اوپر ہم یہ کہنے میں ذرہ برابر بھی نہیں ہچکچاتے کہ جناب یہ اللہ سے صادر نہیں ہوا. نہیں، اللہ کا ہی ہے. ہم سب جانتے ہیں 2 فرشتے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کا ایمان ہے. وہ لکھ رہے ہیں اچھی باتیں بری باتیں سب لکھ رہے ہیں. کرام الکاتبین 2 فرشتے ہیں لکھ رہے ہیں. کوئی بھی انکار نہیں کرتا. ان تمام چیزوں کے باوجود جب قرآن کی آیات آپ کے میرے سامنے ہیں، رسول کی احادیث ہمارے سامنے ہے، جھوٹ کی مذمت ہمارے سامنے، جھوٹ کا چہرہ ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، ایمان کمزور ہے. ایمان کمزور ہے نا. قرآن پہ تو میرا ایمان ہے، اس آیت کے اوپر تو میرا یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کہا ہے. رسول خدا کی حدیث پہ مجھے یقین ہے، یہ رسول خدا نہیں کہا ہے. اس کے باوجود اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کمزور ہے. ایمان. ہارون رشید کا زمانہ ہے. ایک بوڑھے آدمی کو، ہارون رشید بہرحال ظالم بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی عجیب و غریب سی ہوتی ہیں. ایک دن ہارون رشید نے کہا کہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ کہ جس نے رسول خدا کو دیکھا ہو اور رسول خدا سے حدیث سنی ہو. ایسے شخص کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ. اب اندازہ لگائیں ہارون رشید کہاں، رسول خدا کہاں. بہرحال اس کے بادشاہ تھا، بادشاہ نے خواہش کی اب تو ڈھونڈنا ہی ہے. ایک بوڑھے آدمی کو ڈھونڈ کے لے کے آئے جو خود چل بھی نہیں سکتا. 4 آدمی اٹھا کر لے کر آئے ہارون رشید کے دربار میں. ہارون رشید بھی لوگوں کو جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو اطلاع دے دیجیے مل گیا ایک بندہ، لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی اپنی بڑائی مارنے کے لیے، بھئی آج میں ایسا بندہ تمہیں دکھاؤں گا جس نے رسول سے ملاقات کی اور رسول سے حدیث سنی ہو. لے کر آ کے بوڑھا آدمی. تو ہارون نے دیکھا اس کو، کہا کہ تم نے رسول کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے. کہا رسول سے حدیث سنی ہے؟ کہاں سنی ہے. کہا کہ سناؤ مجھے بتاؤ. تو اس نے کہا میں نے رسول سے سنا ہے کہ انسان جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنی زیادہ اس کی ہوس بڑھتی جاتی ہے. جتنا بڑھاپا بڑھتا ہے اتنی اس کی ہوس جوان ہوتی ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی. اس نے اپنے اس سے کہا دربار میں کہ بھائی اس کو 100 اشرفیاں یا 100 دینار جو ہیں اس کو انعام پہ دے دو. 100 یا 200 دیے. وہ اس نے دیے بوڑھا آدمی کو. انہوں نے لوگوں نے اٹھایا، واپس دربار سے باہر نکلنے لگے. دروازے قریب پہنچا، کہا روکو روکو روکو. کیا ہوا؟ کہا ہارون سے ایک اور کام ہے. اچھا جی. واپس مڑے ہارون کے پاس پہنچے. کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہارون خلیفہ، یہ جو تم نے مجھے پیسے دیے ہیں یہ بتاؤ یہ اسی سال کے ہیں یا اگلے سال بھی ملیں گے؟ تو ہارون رشید نے کہا صدق رسول اللہ. کہا رسول اللہ نے سچ کہا تھا. میں تو سوچ رہا تھا تو دروازے تک بھی نہیں پہنچ سکے گا، لیکن تجھے اگلے سال کی فکر ہے کہ اگلے سال بھی یہ ملے گا نہیں ملے گا. کیا ہے؟ قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں لیکن کیا ہے؟ حوث. ہم یہ اس کو یقین ہے، اس کو بھی معلوم ہے میں جانے والا ہوں، کل کا نہیں پتہ، اگلے لمحے کا نہیں پتہ. ایمان کی کمزوری ہے.
جھوٹ بولنے میں جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. قرآن کی آیات ہمارے سامنے ہیں, رسول کی احادیث ہمارے سامنے, ائمہ معصومین کی احادیث ہمارے سامنے, جھوٹوں کا حشر ہمارے سامنے ہے, سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود ہماری کیفیت اسی بوڑھے کی طرح سے ہے. اس کو معلوم ہے رسول خدا نے یہ کہا تھا اور اسی کے مخالف کام کر رہا ہے. ہاں, رسول نے کہا تھا جیسے جیسے بوڑھا ہوتا رہے گا ایسے ایسے اس کی حوث جو ہے وہ بڑھتی جائے گی, وہ بڑھ رہی ہے. ہماری کیفیت بھی ایسی ہے کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں, بظاہر ایمان تو رکھتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ ایمان جو ہے وہ کمزور ہے. یعنی وہ جو ایمان کمزور کیسے ہوگا؟ ایمان کی جو بنیادیں ہیں, ایمان کے جو پلرز ہیں جس کے اوپر یہ ایمان کھڑا ہوا ہے, ایمان ہے لیکن کمزور ہے, ایمان ہے کمزور ہے. تو اثر یہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں, قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں, خدا دیکھ رہا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. امام حسین نے کہا کوئی گناہ بہت کرتا ہوں, ایک شخص نے آ کر جب کہا, امام نے کہا ایسی جگہ چلا جا جہاں خدا نہ ہو, تجھے نہ دیکھ سکے, ایسا رزق کھا جو خدا کی طرف سے نہ ہو. امام نے کہا اس سے, تو اس نے کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں جہاں خدا نہ ہو, ایسا کوئی رزق نہیں ہے کہ جو خدا کی طرف سے نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ایسی قدرت نہیں ہے جو خدا کی طرف سے دی ہوئی نہ ہو, جو کچھ ہے اسی کا ہے. اس کے باوجود اگر میں گناہ کر رہا ہوں, یعنی یہ سب جانتے ہوئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان کمزور ہے. مقام عمل میں آنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں؟ اپنی اس چیز کی مخالفت کر رہا ہوں. مخالفت ہوتی ہی اس وجہ سے ہے کہ میرا اس کے اوپر یقین نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا. کیوں ایمان کمزور ہے؟ ایمان کی جو بنیادیں ہیں وہ کیا ہیں؟ مثلا تسلیم ہونا خدا کے سامنے, خدا کے اوپر توکل کرنا, یہ کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد ہے. خدا کی رضا پر راضی ہونا, یہ کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد ہے. میری مقام رضا, مقام تسلیم, یہ کیا ہے؟ اس میں کمزوریاں ہیں. جب اس مقام صبر, جب ان میں کمزوری ہوتی ہے تو ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ میں مقام عمل میں آ کر اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں, جھوٹ بہت آسانی سے بول دیتا ہوں. تو ایک اہم ترین سبب جو جھوٹ بولنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا جھوٹ انسان اس لیے بولتا ہے کہ اپنے آپ کو بچائے, تبرہ کرے, اپنے آپ کو بچائے. ایک سبب جھوٹ کا یہ ہے. جھوٹ انسان بعض اوقات تفریح میں بولتا ہے, تفریح کرنے کے لیے. جھوٹ ہے. وائے ہو اس شخص کے حال کے اوپر کہ جو جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں کو ہنساتا ہے, یعنی جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے. رسول خدا فرما رہے ہیں وائے ہو اس کے اوپر, ویلن, وائے ہو اس شخص پر کہ جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے. یا کبھی انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ وہ جو انسان کی جو اپنی کمی ہوتی ہے, اپنے ذات میں جو کمی ہوتی ہے, اپنے وجود میں, اس کو پورا کرنے کے لیے, اس کا ازالہ کرنے کے لیے, ایک کمی ہے میرے اندر, میں اس کمی کو دور کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں؟ جھوٹ کا سہارا لیتا ہوں. کبھی انسان جھوٹ بولتا ہے حیا کی خاطر, کبھی انسان جھوٹ بولتا ہے دشمنی کی وجہ سے, کبھی جھوٹ بولتا ہے لالچ کی وجہ سے, کبھی اور مختلف عوامل ہیں کہ جو جھوٹ بولنے کا سبب بنتے ہیں. تو یہ بعض چیزیں ہیں کہ جو اس موضوع کے تحت آ سکتی ہیں, ان کے اوپر بھی گفتگو ہو سکتی ہے. ہم اپنی گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں. تو یہ جھوٹ جو ہے یہ سبب بن رہا تھا اس تہمت کا, اور یہ جھوٹ جس کو ام الخبائث کہا گیا, اس کی جو بنیادی وجہ ہے
اس کا چہرہ ہم نے دیکھا، جھوٹ کا چہرہ بھی دیکھا اور جھوٹے کا بھی. اس کے بعد جو اس کا سبب بیان کیا وہ اہم ترین اسباب میں جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری. ایمان کمزور کیوں تھا؟ ایمان کی بنیادیں کمزور ہیں. ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ صبر ہے، توکل ہے، رضا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کی طاقت کہ جو انسان نہیں کرتا اپنے آپ کو. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. ایمان کمزور ہوتا ہے تو ولو اس کے کہ وہ زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، خود جھوٹ کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے. پروردگار ہم سب کو اس مصیبت اور اس لعنت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو استثناء کی ہیں، ان میں مثلاً یہ بھی ہے. اگر اگلے ہفتے انشاءاللہ موقع رہا تو اس کو ٹچ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے.